بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. ناظرین اکرام، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 8-9 کا مختصر ترجمہ و تفسیر. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. یقول اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے حکم دیتے ہیں الامر بالاحسان الی الوالدین، والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. یقول تعالی آمرا عبادہ بالاحسان الی الوالدین بعد الحث علی التمسک بالتوحید. توحید کے بعد اگر وہ موحد ہیں، اگر وہ مسلم ہیں، اگر وہ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، تو والدین کی جو ہے حسن سلوک، ان سے اچھا معاملہ کرنا، اگرچہ کہ وہ کافر بھی ہیں اگر تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، لیکن ان کی معروف کے اندر، ان کی جو معروف میں دین کے مطابق جو باتیں ہیں ان کا حکم ماننا. اگر دین کے مخالف میں کہہ رہے ہیں وہ لوگ، شرک پر، کفر پر، طاغوت پر اکسا رہے ہیں، تو ان کی بات کو نہیں ماننا. فإن الوالدین ہما سبب وجود الانسان، کیونکہ انسان کے وجود کا سبب، انسان کہاں سے آیا؟ والدین اگر ہوتے نہیں ہوتے تو نہیں آتا، والد اور والدہ نہیں ہوتے تو نہیں آتا. ان کے اس کے وجود کا سبب جو ہے والدین ہیں. تو ولہما علیہ غایۃ الاحسان، ان کے ساتھ احسان کا اچھے سے اچھا معاملہ کرنا چاہیے. والوالد بالانفاق والوالدہ بالاشفاق، والد جو ہے جو انفاق کرتے ہیں اور والدہ جو شفقت اور محبت سے پیش آتی ہے. واللہ العظیم، بچہ جب چھوٹا سا ہوتا ہے، پیشاب کر لیتا ہے بستر کے اندر، تو ماں جو ہے اپنی گرم جگہ کو بچے کو سلا دیتی ہے، پھر اس کے پیشاب کی جگہ پر آ کے سو جاتی ہے. اس کے معمولی سے چھوٹے سے چھوٹے احسانوں پر جو ہے نا ہم اس کی وہ نہیں کر سکتے پابجائی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں والدین، والد اور والدہ دونوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اگر تم میں سے تم ہے زندہ تو اور تمہاری زندگی میں ان کو، اگر تم ان کو دیکھ لیے، دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو، اگر کوئی بیماری اور پریشانی اور ضعف کی حالت میں تم ان کو پاؤ، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. جب آدمی کی عمر بڑی زیادہ جو ہوتی ہے تو بار بار سوالیں کرتا ہے، تو ان کی بات پر تم جھلاؤ مت، اف تک نہ کہو. اف معلوم، اف کلمہ، اف تک مت کہو. آج تو بچوں کا یہ حال ہے کہ گالی گلوچ، مارنا دھونا اور جو ہے نا ان کی اطاعت نہیں کرنا. معمولی چیزیں ہیں، پائیں لاؤ بیٹا یا کوئی یہ کام کرو بیٹا، وہ تو کرتے نہیں. تو یہ اف تک نہیں کرنے کا حکم ہے. یہ تو بہت بڑی چیزیں ہیں. حضرین کرام، خاص طور سے نوجوانوں سے ہماری خواہش ہے کہ والدین کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کا معاملہ کریں. وَإِنْ حَرَّصَ عَلَيْكَ أَنْ تَتَابِعَهُمَا عَلَى دِينِهِمَا إِنْ كَانَا مُشْرِكِينَ فَإِيَّاكَ وَإِيَّاهُمَا. اگر وہ مشرکین ہے، وہ کفار ہے، اگر ضروری نہیں ہے کہ وہ یعنی بالکل مشرک کافر ہی ہو، اگر ان کا ایمان اور ان کی بات چیزیں جو ہے نا دین کے مخالف ہیں، حالانکہ وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، لیکن اگر آپ کو داڑھی کٹانے پر یا نہ تو آپ کو غیر اسلامی کاموں پر اکساتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ کرو، تو ان کی معروف میں ان کی اطاعت ہے، منکر میں نہیں. دین کے کاموں میں، نیکی اور بر اور تقوی کے کاموں میں والدین کی اطاعت ہے، اور شرک، کفر، بدعت، خرافات کے کاموں میں ان کی اطاعت نہیں ہے. وَحَشِرُكَ مَعَ الصَّالِحِينَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے مین رشتہ کس کو کہہ رہا ہے؟ عقیدے کا رشتہ. الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، جو لوگ مومنین ہیں، آپس میں ان کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے. تو عقیدے کا رشتہ جو ہے نا خون کے رشتے سے اور دودھ کے رشتے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. فَأَجْزِيكَ بِإِحْسَانِكَ إِلَيْهِمَا وَصَبْرُكَ عَلَى دِينِكَ وَحْشُرُكَ مَعَ الصَّالِحِينَ لَا فِي زُمْرَةِ والدیک وَإِن كُنْتَ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِمَا فِي الدُّنْيَا. اگرچہ کہ تم قریب سے قریب ہو ان کے، لیکن اگر وہ کفار ہیں، اگر ان کے جو ہے ان کے افکار غلط ہیں، غیر اسلامی افکار ہیں اگر، تو
تو ان کے افکار کو مت بناؤ، کیونکہ قیامت میں جب تم اللہ تعالیٰ تمہارے سے حساب کتاب لے گا تو تم کو جو ہے اللہ تعالیٰ اگر صالحین بندے اس کے صالح ہوں گے اگر تو صالحین کا شمار الگ کرے گا، کفار ہوں گے اور مشرکین مبتدعہ ان کا الگ ہی شمار ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ ناظرین، ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے، نمازوں کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی ایمان لاتا ہے اور جو ہے نا نمازیں وغیرہ نہیں پڑھتا تو اس کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں، اس کے ایمان کا کوئی معیار نہیں، اس کے ایمان کا جو ہے نا جو کوئی وہ نہیں ہے، ویٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایمان والے نہیں ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا۔ وروى الترمذی عند تفسیر هذه الآیہ عن سعد قال نزلت فيها 4 آیات۔ سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے تعلق سے میری نسبت سے 4 آیتیں نازل ہوئے مجھ پر یعنی میرے موضوع کے مطابق۔ فذکر قصته وقال قالت سعد، کہ سعد نے کہا الیس اللہ قد امرک بالبر واللہ لا اطعم طعاما ولا اشرب شرابا حتى اموت او تکفر۔ قال فكانوا اذا ارادوا ان يطعموها شجروا فاها فنزلت۔ تو یہ آیت کب نازل ہوئی؟ سعد رضی اللہ عنہ کے والدین جو ہے نا آپ کی والدہ کافر تھے، اور جب سعد رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کرے تو والدہ بولتے تھے کہ چھوڑ دے محمد کے دین کو، چھوڑ دے محمد سے کفر کر، محمد سے جو ہے نا ان کی بات مت مان، واللہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں پانی نہیں پیوں گی، میں کچھ نہیں کروں گی جب تک کہ تو محمد سے جو ہے نا بغاوت نہیں کرتا۔ تو انہوں نے بولے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آپ شدید تھے، آپ چھوڑے نہیں، لیکن آپ کو والدہ کو جو ہے نا زبردستی کر کے منہ کھول کے کھلاتے تھے آپ۔ تو یہ آیتیں آپ ہی کے نسبت سے نازل ہوئیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تم کو شرک اور کفر پر ابھارتے ہیں تو ان کی بات مت مانو۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو جن کے والدین زندہ ہیں ان کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح رات کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔